رات کے اس لمحے سب کچھ بدل گیا۔ شمالی پنجاب کے پہاڑوں کے بیچ ایک سنسان وادی تھی جسے لوگ خاموش وادی کہتے تھے۔ اس وادی کا نام سن کر ہی لوگوں کے بدن میں کپ کپی دوڑ جاتی تھی، کیونکہ وہاں جانے والے اکثر واپس نہیں آتے تھے، اور جو لوٹ کر آتے تھے وہ ایسی باتیں کرتے کہ گاؤں والے کئی راتوں تک جاگتے رہتے۔ کہتے تھے کہ وادی میں ایک پرانا اسکول ہے جو برسوں پہلے ایک حادثے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ حادثہ یہ ہوا تھا کہ پوری کلاس کے بچے اور ان کے استانی ایک ہی دن پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے تھے۔ اسکول کی دیواروں میں نوچنے کے نشان، گلیاروں میں بچوں کی ہنسی اور رات کو نظر آنے والی سرخ آنکھوں کے باعث کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر اس علاقے کے قریب آباد ایک نوجوان بلاغت تجسس رکھتا تھا اور اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ہارر ایکسپلوریشن کرتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ خاموش وادی ہی وہ جگہ ہے جو اسے باقی سب سے منفرد بنا سکتی ہے۔ کئی لوگوں نے اسے روکا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حمزہ نے اپنے دوست عدنان اور راشد کو ساتھ چلنے کے لیے راضی کیا۔ دونوں پہلے تو ڈرے، مگر حمزہ کے اصرار اور اس کے وعدے کہ وہ وادی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، آخرکار انہیں ماننا پڑا۔ تینوں رات کے وقت روانہ ہوئے تاکہ ویڈیو زیادہ خوفناک بن سکے۔ راستہ پتھریلا، گنا اور عجیب حد تک خاموش تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، جیسے پوری وادی سانس روک کر انہیں دیکھ رہی ہو۔ جب وہ اسکول کے قریب پہنچے تو دور سے عمارت سایہ بن کر کھڑی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، دروازہ آدھا جھکا ہوا اور اس کے اوپر جنگلی بیل پھیلی ہوئی تھی۔ اسکول کے سامنے کھڑے ہوتے ہی عدنان نے کہا کہ اسے کوئی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، مگر حمزہ اسے کہہ کر بات ٹال دی۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہوئی تو ان کے چہروں پر ایک انجان خوف واضح تھا۔ حمزہ نے دروازہ دھکیلا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسموں سے گزر گئی اور اسکول کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ دیواروں پر بچوں کے پرانے پینٹنگز ٹنگے ہوئے تھے، لیکن ان سب کے چہرے کسی نے نوچ ڈالے تھے۔ ہر جگہ دھول جمی ہوئی تھی، مگر ایک بات ناقابل یقین تھی، کچھ جگہوں پر قدموں کے تازہ نشان موجود تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی گزرا ہو۔ راشد نے گھبرا کر کہا کہ فوراً واپس چلتے ہیں، مگر حمزہ نے کیمرہ آگے کیا اور قدم بڑھا دیے۔ اچانک دائیں جانب والے کمرے سے کسی بچے کی ہنسی سنائی دی۔ عدنان کا رنگ فک ہو گیا۔ حمزہ نے بہادری دکھانے کی کوشش کی اور کہا کہ شاید ہوا کی وجہ سے آواز بنی ہو، لیکن اندر ہوا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ وہ تینوں ہمت کرتے ہوئے اس کمرے کے قریب گئے۔ دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلا، جیسے اندر بیٹھا کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی ٹارچیں ایک ساتھ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں صرف ایک چیز واضح تھی، کسی بچے کی آہستہ آہستہ قدم گھسیٹنے کی آواز۔ آواز اتنی قریب تھی کہ لگتا تھا جیسے بچہ ان کے بیچ کھڑا ہو۔ عدنان نے جلدی سے ٹارچ دوبارہ جلائی اور روشنی پڑتے ہی تینوں کے دل دہل گئے۔ ان کے سامنے ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ سفید اور آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو انسان کی نہیں لگتی تھی۔ حمزہ نے گھبرا کر پیچھے قدم لیا، مگر لڑکے نے عجیب ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، مس تو ناراض ہیں۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کمرہ سرد ہو چکا تھا اور دیواروں پر کسی نے ناخنوں سے ہم واپس نہیں جا سکتے لکھا ہوا تھا۔ راشد تقریباً روتے ہوئے بولا کہ یہ جگہ لعنتی ہے، مگر حمزہ کا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگے تو دوسرے کمرے کا دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ پردے ہوا کے بغیر لہرانے لگے اور پرانی گھنٹی بغیر چھوئے بجنے لگی۔ گھنٹی کی آواز نے ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا دیا۔ اسکول کے مرکزی ہال میں پہنچ کر انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کہ ان کے پیچھے چل رہا ہو۔ حمزہ نے کیمرہ پیچھے گھمایا، لیکن ویڈیو میں صرف اندھیرا تھا، مگر مائک نے واضح طور پر ایک عورت کی آواز ریکارڈ کی، بچوں لائن میں لگ جاؤ۔ تینوں کے قدم زمین میں دھنسنے لگے، مگر جیسے ہی وہ بھاگنے لگے، سامنے والی دیوار پر پروجیکٹر خود بخود چل پڑا۔ اس میں بچوں کی ایک کلاس نظر آ رہی تھی، مگر سب کے چہرے سیاہ دھبوں میں بدل رہے تھے۔ استانی کا چہرہ بھی دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ اچانک پروجیکٹر کی روشنی ان کے قدموں کے پاس گری اور اس کے ساتھ ہی ایک سایہ تینوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ عدنان چیخ پڑا اور بھاگنے لگا۔
اسی وقت انہیں اوپر کی منزل سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اوپر سے آنے والی قدموں کی آوازیں کسی انسان جیسی نہیں تھی، جیسے کوئی بڑی چیز لکڑی کے فرش کو کچل رہا ہو، جیسے اس کے پاؤں نہیں پنجے ہوں۔ حمزہ نے کہا کہ شاید کوئی جانور ہو، لیکن دل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تینوں نے پہلی منزل پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھیں کہ یہ سب حقیقت ہے یا ان کے خوف کا دھوکہ۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھے، روشنی خود بخود نیچے سے اوپر کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ اوپر گلیاری میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دیواروں پر بچوں کے ہاتھوں کے خون آلودہ نشان تھے، اور ہر نشان کے نیچے تاریخ لکھی تھی، وہی تاریخ جس دن بچے غائب ہوئے تھے۔ سب سے آخر میں ایک بڑا سا نشان تھا جس کے نیچے آج کی تاریخ لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر تینوں کے قدم لرز اٹھے۔ اسی لمحے گلیارے کے آخری سرے پر ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا چہرہ پھٹا ہوا، آنکھیں سرخ اور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی چھیپڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ عورت کی طرف سے اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ عدنان نے چیخ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر گلیارے کی کھڑکیاں ایک ایک کر کے زور سے بند ہونے لگیں۔ عورت کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے، بلکہ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس نے ٹوٹی ہوئی چھڑی اٹھا کر زور سے فرش پر ماری تو پورا گلیارہ ہلنے لگا۔ حمزہ نے ہمت کر کے پہلی منزل کی کھڑکی توڑی اور دوستوں کو چھلانگ لگانے کا کہا۔ عدنان اور راشد تو کود گئے، مگر حمزہ کے پاؤں کے پاس اچانک کسی نے مضبوطی سے گرفت بنا لی۔ اس نے نیچے دیکھا تو وہی سفید چہرے والا بچہ اس کا پاؤں پکڑے تھا۔ بچے نے ٹوٹی آواز میں کہا، مس کہتی ہیں کوئی نہیں جائے گا۔ حمزہ نے پوری طاقت سے پاؤں کھینچا، مگر بچے کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ عدنان اور راشد نیچے سے چیخ رہے تھے کہ جلدی کود جاؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آخر کار حمزہ نے دیوار سے ٹکر مار کر اپنے پاؤں چھڑوایا اور چھلانگ لگا دی۔ تینوں زمین پر آئے، مگر خوفناک حقیقت یہ تھی اسکول کی عمارت شیشے کی طرح ان کے سامنے ٹوٹنے لگی، مگر اس میں سے دھواں نہیں، بچوں کے سائے نکل رہے تھے۔ وہ سائے ہوا میں چیخ رہے تھے جیسے کوئی انہیں روک کر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک ایک باری آواز گونجی، ابھی تو کلاس شروع ہوئی ہے۔ تینوں خوف سے پسینے میں نہا گئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ جوں جوں وہ وادی سے دور ہو رہے تھے، فضا میں بچوں کی ہنسی کم ہو رہی تھی، مگر ایک سایہ مسلسل ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بار بار بند ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے لوگوں کو سب کچھ بتایا، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ کئی لوگ ایسے ہی باتیں کر کے پاگل ہو گئے تھے۔ تینوں نے اگلے دن ویڈیو چیک کی، مگر حیرت انگیز طور پر کیمرے میں اندر کی کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں تھی۔ صرف آخری ایک فریم تھا جس میں وہی استانی کھڑکی میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عدنان نے اسے ڈیلیٹ کرنا چاہا، مگر فائل خود بخود دوبارہ بن گئی۔ رات کے وقت ان کے موبائل فون خود بخود بجنے لگے۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، کلاس کے بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کئی راتوں تک ان کو اپنے گھروں میں قدم چلنے، دروازے بجنے اور فاصلوں سے بچوں کی ہنسی سنائی دیتی رہی۔ حمزہ نے سوچا کہ شاید یہ سب ان کے ذہن کا وہم ہے، مگر وہم اتنی شدت سے حقیقت نہیں بنتا۔ راشد سب سے پہلے لاپتہ ہوا۔ اس کی امی نے بتایا کہ اس رات کو کسی بچے کی آواز آئی تھی جو باہر سے بلاتا تھا۔ صبح اس کا دروازہ کھلا ملا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کے بعد عدنان کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار کہتا کہ اسے وسطانی کھڑکی میں نظر آتی ہے۔ ایک رات اسے بھی وہی آواز آئی، آؤ۔ کلاس مکمل نہیں ہوئی اور وہ غائب ہو گیا۔ حمزہ اکیلا رہ گیا اور اس کی نیندیں غائب ہو چکی تھی۔ ہر رات اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہو۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر کسی نے ناخنوں سے پرانی تاریخیں لکھنی شروع کر دی، وہی تاریخیں جن میں بچے غائب ہوئے تھے۔ آخر کار حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار
سچ جاننے کے لیے خود وادی جائے گا، مگر وہ واپس آیا ہی نہیں۔ گاؤں والوں نے اگلے ہفتے خاموش وادی کے قریب اس کا کیمرہ پایا۔ کیمرے میں ایک نئی ویڈیو تھی۔ اس میں اسکول کے اندر کلاس روم صاف دکھائی دے رہا تھا اور بچے قطار میں بیٹھے تھے، مگر سب کے چہرے سیاہ تھے۔ سب سے آگے حمزہ بیٹھا ہوا تھا، چہرہ پھٹا ہوا، آنکھیں خالی اور ہونٹوں پر وہی ڈرونی مسکراہٹ۔ اس کے پیچھے استانی کھڑی تھی اور دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اب کلاس مکمل ہے۔ ویڈیو اچانک بند ہوتی ہے اور آخر میں صرف یہی جملہ رہ جاتا ہے، جو اس وادی کے قریب آئے وہ کلاس کا حصہ بن جاتا ہے۔